عثمان چودھری صاحب نے حکم دیا تو کہہ رہے تھے باجوہ صاحب تشریف. اس میں یہ ہے کہ اس وقت جو گفتگو ہماری ہوئی تھی اور اس میں نیٹ بھی مطلب کٹ رہا تھا، لیکن جو 20-22 منٹ ہماری گفتگو ہوئی اس میں یہ بات طے ہوئی تھی، اور میں نے شیعہ کے عقیدہ امامت کے متعلق جو 5 باتیں ہیں اور مزید اس کی جزیات ہیں وہ تفصیل سے ذکر کی تھیں. اب میں نے ڈبیٹیں جو ساری سنی ہے نا، یہ سوائے بات کے شور شرابے کے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ مطلب زبانی طور پر تو ہم زبان کو تسکین دے لیں گے اور گپ شپ لگا لیں گے، وقت اس کے اندر جو ہے ضائع کریں گے، باقی اس کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے کسی بندے کے پلے جو بات پڑے گی وہ تب پڑے گی کہ جب ہم اصول کے مطابق بات کریں گے. تو سب سے پہلے شیعوں کا عقیدہ امامت، اس کے اندر 5 باتیں ہیں، میں وہ ذکر کروں گا. پہلے میں نے ذکر کیا تھا، لیکن اگر آپ اس پر راضی ہیں تو پھر میں بات شروع کروں گا اور 1 گھنٹہ اس پر بات کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ کے ہمارے جس عقیدے کے اوپر اعتراض ہوگا آپ بات کریں گے اور میں دفاع کروں گا. مثلا میں سمجھتا ہوں کہ شیعوں کا جو عقیدہ امامت ہے، اب میں اگلی بات نہیں کروں گا جب تک آپ اجازت نہیں دیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ عقیدہ امامت کوئی قرآن سے ثابت نہیں، یہ گپ شپ ہے ساری کی ساری. ٹھیک ہے، یہ اپنے اس 1 گھنٹے گفتگو کے اندر قرآن کی آیتیں پڑھیں گے اور اس میں صراحتاً قطعی ثبوت، قطعی دلالت، جو روایات ہیں ان کے ذریعے ثابت کریں گے کہ ہمارا عقیدہ امامت واقعتاً ثابت ہے، اور جو ہمارے اصول دین میں سے ہے اس کا ثبوت موجود ہے. تو ساری دنیا کو پتہ چلے گا کہ شیعوں کا عقیدہ امامت جو بنیادی عقیدہ ہے اس کا کوئی ثبوت، اس کا کوئی سر پیر ہے. اور اگر یہ نہ دکھا سکے تو ظاہر 1 گھنٹے گفتگو ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے. جیسے مولانا زبیر صاحب کے ساتھ ڈاکٹر زبیر صاحب کے ساتھ گفتگو ساری دنیا کو پتہ چل گیا کہ کیا حقیقت ہے اور کیا جو ہے نا وہ اصل ہے اس کے اندر. تو اسی طرح میں کہتا ہوں کہ لوگوں کو جو ہم اگر یہاں بیٹھے گفتگو ہم اس نیت سے کریں کہ لوگوں کو فائدہ ہو اور حق اور سچ کا اور باطل اور حق کا پتہ چلے، تو وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ہم ایک موضوع پر رہ کر بات کر سکیں. ویسے مطلب یہ ہے کہ یہ زیادہ اونچا بولیں گے، میں اس سے زیادہ اونچا بولوں گا، یہ 1 گالیاں دیں گے میں 2 دوں گا، اس طرح کر کے جو بات ہے نا وہ ٹائم تو پاس ہوگا، 10 منٹ 15 منٹ گھنٹہ 2 گھنٹہ، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اگر اس پر اس طریقے سے بات کرنے کے لیے یہ تیار ہیں تو فابہا، بسم اللہ کرتے ہیں. اور اگر تیار نہیں ہیں تو ہمارے پاس بھی وقت نہیں، ہم بھی مصروف ہیں، یہ مصروف ہیں، آپ کسی اور ساتھی کو بلا کر آپ اپنا اگلا پروگرام جاری رکھیں. جی قبلہ، میرے حساب سے انہوں نے 2-3 منٹ بات کیا. علامہ صاحب، حسن اللہ یاری صاحب، آپ کچھ فرمانا چاہیں گے اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، آپ نے انصر باجوہ صاحب کی باتیں سنی اور آپ نے خود دیکھا ہے کہ وہ میں کتنا ادب ہے، کتنا تمیز ہے، اور یہ اتنے کتنی ایمانداری ہے. جن لوگوں نے میرا مناظرہ ڈاکٹر زبیر صاحب کے ساتھ دیکھا ہے، بلکہ طارق ایوان صاحب خود اس مناظرے میں ماڈریٹر تھے، وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کس طرح میں نے سارے راستے، وہ موضوع مناظرہ بھی انہوں نے خود چنا تھا، میں نے نہیں چنا تھا، انہوں نے چنا تھا، تسلیم کیا تھا، اور ہمیں چوائس بھی نہیں دیا تھا کہ ہم کوئی اور موضوع تجویز کریں ان کو. اور کس طرح سب راستے ان کے لیے بند کیے تھے، اور وہ یہاں سے کس طرح ان کا شکل دیکھنے والی تھی کہ ان کے شکل صورت کون مسکرا رہا تھا آخر میں، اور کون شخص تھا جس کے چہرے پہ غم اور مصائب کے آثار تھے. لوگ دیکھتے ہیں، دلائل کو لوگوں نے دیکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس کے علاوہ اسی وقت انہوں نے تسلیم کیا تھا کہ اگلا مناظرہ بھی ان سے ہوگا، ٹھیک ہے نا. طارق مہمان آپ کے سامنے نہیں ہوا تھا ان کے ساتھ، اور اگلے مناظرے کا موضوع ہم تعین کریں گے. آج سے وہ فرار ہیں ڈاکٹر زبیر صاحب. یہ طارق ایوان صاحب، انہوں نے بارہا ان سے دوبارہ کانٹیکٹ کیا کہ مناظرہ کرو بھائی، آپ نے قول دیا. والموفون بعہودہم اذا عاہدوا، مومن کے تو یہی شان ہے کہ وہ وعدہ جب کرتا ہے وعدے پہ عمل کرتا ہے. اس زمانے سے لے کر آج تک مفرور ہے. اور کیونکہ پچھلے مناظرہ کا موضوع انہوں نے انتخاب کیا تھا، اس مناظرے کا موضوع ہم انتخاب کریں گے، اور ڈاکٹر زبیر صاحب آپ کا مفرور ہی رہے گا. آپ ٹیسٹ کر کے دیکھ لینا، ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ کے علماء کے ساتھ جتنے مناظرے ہوئے الحمدللہ، سب میں الحمدللہ رب العالمین آپ کے علماء کو شکست ہوئی ہے. لوگ پھر ان کی شرم نہیں ہوتی یہاں سے بھاگ کر شکست کھا کے بری طرح سے دلائی ان کی ہوتی ہے. جس طرح دلائی ممکن ہو، اس کے بعد جا کے ہار پہنتے ہیں کہ ہم جیت گئے جی. ایک دوسرے کو یہ جیسے اس کے ساتھ ہوتا نا وہ جانشین امام مناظرین کے ساتھ، اور مفتی غلام مصطفیٰ نور پوری دوسروں کے ساتھ ہوا. اچھا سر، وہ یہ اس بات اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ ایک دوسرے کو گالی نہ دیں. بالکل ایک دوسرے کو گالی نہیں دیں گے جی. اور آپ کو پتہ ہے کہ مولوی صفدر صاحب کے ساتھ جب ہمارا مناظرہ ہوا تھا، مولوی صفدر کے ساتھ یہ تھا، ان کے گفتگو دوران ہم نے کہا تھا کہ آپ کا عقیدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفریہ ہے. اس نے کہا تھا کہ اس میں بعد میں بات کریں گے نا. یہ کوئی 1 سال پہلے کی 2 سال پہلے کی بات ہے، آج تک وہ مفرور ہے. جب یہ جماعت عمریہ کے علماء میں قول دیتے ہیں کہ آپ کا جو اعتراض ہے ہم اس کو بعد میں جواب دیں گے، یا ہمیں پتہ کہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس جواب نہیں ہوتا. تو عرض یہ ہے کہ ان کے پاس جتنے اعتراضات ہیں مذہب شیعہ پر، منصوص من اللہ پر، عصمت پر، فلان پر فلان پر فلان پر، یہ ہماری ذمہ داری ہے اس کا جواب دینا. ہم بالکل ان کا چیلنج قبول کرتے جواب دیں گے، ٹھیک ہے نا. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ مناظرہ نہیں کریں گے، بھاگیں گے،
وہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ بھاگنے کا بہانہ آپ بنا رہے ہیں نا کہ ہم جائیں گے یہاں سے, وہ ہم بہانہ آپ کو نہیں دیں گے. لیکن جتنا ٹائم تقسیم ہوگا, ٹھیک ہے نا, تقسیم ہوگا ٹائم, اس میں میری ذمہ داری ہے کہ میں کس طرح جواب دوں گا. یہ اپنے ٹائم میں جس طرح استدلال کریں گے یہ اپنی ذمہ داری ہے, مجھے بولنے کی اجازت نہیں ہے. ان کے ٹائم میں مداخلہ نہیں کروں گا, میرے ٹائم میں یہ مداخلہ نہیں کریں گے. اور اگر میں الزامی جواب دے دوں تو اس کا جواب دینا ان کی ذمہ داری ہے. یہ نہیں کہیں گے کہ بھئی اس نے الزامی جواب دیا, ہم اس کا ابھی جواب نہیں دیتے. جواب دینا آپ کا کام ہوگا, ٹھیک ہے نا بھائی. اچھا انصر صاحب, باجوہ صاحب, یہ جو انہوں نے بات کی ہے کہ اپنی ٹائم میں جو میرا دل چاہے میں وہاں سے بات کروں, یہ اس پر آپ متفق ہیں, اطمینان ہے؟ ماشاء اللہ طارق صاحب, آپ سلجھے ہوئے, اور آپ کی گفتگو میں نے بہت سارے مناظروں کے درمیان میں سنی ہے, اور آپ کا جو پل کا کردار ہوتا ہے دونوں فریقوں میں گفتگو کرانے کا, وہ بھی میں سنتا رہتا ہوں. مجھے بتائیں کہ سوال گندم ہو اور جواب چنا اگر آئے تو کیا لوگ اس سے سمجھ پائیں گے کوئی بات؟ لوگوں کو فائدہ ہوگا؟ اب وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں مطلب میرا سوال عقیدہ امامت کے متعلق ہوگا, ٹھیک ہے. وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مجھے جو یاد ہے میں نے وہ سنانا ہے, کیونکہ اس کی اس موضوع پر تیاری نہیں ہے. اگر اجازت ہو تو ایک عرض کروں. بالکل آپ کریں جی, کریں. میں گزارش کرتا ہوں, میں نے یہ کافی کروائے ہیں یہ مناظرے. دیکھو میں نے آپ کی ساری ڈیبیٹیں سنی ہیں. میں گزارش کرتا ہوں, انہوں نے خصوصی طور پر جو میں آپ کے سامنے آیا ہوں عقیدہ امامت کے اوپر آپ کی تمام گفتگو میں نے سنی ہے جو انہوں نے کی ہے. جی قبلہ, اور جو انہوں نے دلائل دی ہیں مجھے ازبر ہے, جو انہوں نے دلائل دی ہیں عقیدہ امامت کے اوپر. لیکن یہ اگر میں جو سمجھا ہوں نا, یہ الزامی جو آپ دیں گے یہ خلافت پر آئیں گے. اگر یہ پہلے سے آپ ذہن بنا لیں تو یہ بعد میں آئیں یا درمیان میں آئیں, یہ جب آپ ان سے بات کریں گے نا امامت کے اوپر, یہ قرآن سے جو دلیل دیں وہ ایکسیپٹیبل ہے یا نہیں ہے, وہ عوام الناس پر ہم چھوڑ دیں گے. اسی طرح یہ پھر ہماری کتب میں سے یہ استدلالات کرنے کی کوشش کریں گے یا کرتے ہیں. ایک جملہ یہ کریں گے. اب یہ ہے کہ یہ جوابی آپ سے ہم سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ بھئی آپ بھی اپنی خلافت کے بارے میں پیش کرو نا, تو یہ اگر آپ قابل قبول ہے. طارق صاحب ان سے پچھلے دفعہ بھی ہماری جو بات ہوئی تھی نا, ہم سے ان سے ایک سوال کیا تھا, انہوں نے جواب نہیں دیے. دیکھیں آپ شیعوں کے عقیدہ امامت پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں, کہتے ہیں یہ منصوص من اللہ ہوتے ہیں, معصوم ہوتے ہیں, وغیرہ وغیرہ, جو آپ نے 5 عناصر آپ نے ڈھونڈے ہیں, اس کا جواب دینا ہماری ذمہ داری. ہم نے ان سے سوال کیا تھا کہ آپ اپنا عقیدہ امامت بتائیں, کم از کم اس کو تو بتائیں نا کہ آپ کا عقیدہ امامت کیا مناظرے سے پہلے. اب آپ شیعوں کا عقیدہ امامت آپ کہتے ہیں یہ کفر ہے, آپ اپنا کم از کم بالاجمال 2-3 منٹ میں 2 اور بات نہ کریں کہ اللہ یاری چیختا ہے چلاتا ہے. ابتدا میں مقدمے کے طور پر مناظرہ سے پہلے کہ آپ کا پوزیشن پتا چلے کہ آپ کا عقیدہ امامت کیا. میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا کہ میں آپ کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں. آپ کی میں نے ساری اس موضوع عقیدہ امام پر ڈیبیٹیں سنی ہیں, سوائے شور کے, سوائے گپ شپ کے, واللہ ایک بھی دلیل ان کے پاس نہیں ہے. ابھی آپ طارق صاحب خود گواہ ہیں, آپ خود انصاف کریں. آپ کے سامنے یہ کیا کہہ رہا ہے بندہ, یہ فرقہ جو ہے نا نرجسیہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے, اور یہ کیا کہہ رہا ہے کتنا ذلیل آدمی ہے, کتنا ذلیل آدمی ہے, کتنا ملعون آدمی ہے. میں نے اس کے جواب میں کی ہے. نہیں پلیز آپ اس نے کہا ہے ہم اہل سنت جماعت کو, تب میں نے جواب میں کہا, ٹھیک ہے. عمر تمہارا امام ہے, ابو حنیفہ تمہارا امام ہے, حضرت نرجس خاتون سلام اللہ علیہا ہماری امام نہیں ہے. اور اگر جو اس طرح بولیں گے تو میں ان کو نرجسیہ کہوں گا, ان کو محسوس نہیں ہونا چاہیے. ویسے بھی یہ مطلب ہے کہ محسوس نہیں کرتے ہیں. اچھا اگلی بات میری آپ سن لو, ایک منٹ طارق صاحب بات سنو. اب بات یہ ہے, بس چھوڑیں بھائی اس بات, اس ذلیل آدمی کو چھوڑیں, اس سے گفتگو ہی نہیں ہے, فضول آدمی یہ نہیں کر سکتا, یہ نہیں کر سکتا, فضول آدمی ہے نا, فضول آدمی ہے. دیکھیں عمر تمہارا امام ہے, عمر تمہارا ذلیل آدمی, عمر تمہارا امام ہے, عمر تمہارا امام ہے, ابو بکر تمہارا امام ہے, عثمان تمہارا امام ہے, ابو حنیفہ تمہارا امام ہے, ماتوریدی تمہارا امام ہے, ابو الحسن اشعری تمہارا امام ہے. ہم آپ کو اشعری کہہ سکتے ہیں, دنیا آپ کو اشعری کہتی ہے, دنیا آپ کو حنفی کہتی ہے, ہم بھی آپ کو عمری کہہ سکتے ہیں. آپ ہمیں حضرت نرجس خاتون سلام اللہ علیہا, ہمارے کرسچن ہمیں آمنی کہتے ہیں, آپ ان کو لائیں نا. کرسچن ہمیں حضرت آمنہ بنت وہب, جس کو آپ کافر مانتے ہو, جس کو آپ مشرکہ مانتے ہو, جس کو آپ جہنمی, وہ ہمیں کہتے ہیں کہ تم آمنی ہو تمہارے احادیث کی وجہ سے. علامہ صاحب ان کو لائیں نا ذرا. اب یہ دیکھیں, یہ اس آدمی نے مناظرہ کرنا ہی نہیں ہے. اس نے مناظرہ کرنا ہوتا تو قبول کر لیتا نا
کہ بھائی کہ اب جب ہم سے کہتے ہیں کہ دیکھیں بھائی طارق بھائی، جب ہم سے کہتے ہیں کہ تم اپنا عقیدہ امامت بتاؤ، یہ سامنے سے کہتا ہے کہ میں لیاری کو اچھی طرح سے جانتا ہوں، یہ چیختا چلاتا ہے. میرے سوال کا جواب یہی ہے طارق بھائی کہ یہ اپنا عقیدہ امامت بتائے. میں تو ان سے لینے لگا تھا نا کہ وہ بتانے لگے تھے، وہ تھوڑی سی لفظ انہوں نے غلط استعمال کیا. میں نے پہلے عرض کی تھی قبلہ باجوہ صاحب اپنا مائک کھولے پڑی. باجوہ صاحب آپ سن سکتے ہیں باجوہ صاحب؟ ہو گیا. ہاں ٹھیک ہے. قبلہ محترم میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ بات کریں. یقیناً میں اللہ جانتا ہے دل سے کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کی گفتگو سننا چاہتا ہوں باجوہ صاحب. تو یہ اگر آپ کو کوئی ایسا اعتراض ہے، اگر میں اجازت دیں تو یہ بھئی آپ عمریہ وغیرہ نہ کہیں، آپ سیدھا کہیں یا اہل سنت ہے ورسز اہل تشیع، اہل تسنن ورسز اہل تشیع، کہ یہ ڈیبیٹ ہے اور یہ اکیڈمک اور علمی ڈیبیٹ ہے اور لوگوں کے لیے مفید ہے. کہ یہ کافی دنوں سے، یہ پہلے بھی ڈیبیٹس ہوئی ہیں لیکن یہ ہمارے معزز مہمان تشریف لائے ہیں. ہم چاہتے ہیں یہ آپ بتائیں ہمارا یعنی کہ اہل تسنن کا کیا عقیدہ ہے، یعنی خلافت کے بارے میں یا امامت کے بارے میں، وہ بتائیں، بات آگے چلے. میرے بھائی میری بات سن لیں. طارق بھائی جو بات پیچھے ہم نے چھوڑی تھی نا، میں ایک بات بتا دوں، یہ تو اس نے مناظر کرنا ہی نہیں ہے. آدمی نے اس آدمی نے مناظر کرنا ہی نہیں ہے. سوال کا اپنا عقیدہ امامت بتاؤ. طارق صاحب آپ کسی جو ماڈریٹر نے آپ سے بولا کہ عقیدہ امامت اپنا بتاؤ نا. ایک گھنٹہ لے آؤ، آدھا گھنٹہ لے آؤ، عقیدہ امامت وہ ثابت کر دے قرآن سے. یار اتنا بنیادی عقیدہ، وہ تو مناظرے میں ہوگا نا. اور 12 امام جو ہے نا وہ منصوص من اللہ ہیں، وہ کہاں غائب ہیں؟ اور وہ بہت سارے سوالات ہیں جو ان سے کرنے ہیں، جو بات کرنی ہے موضوع کے اوپر. 1 گھنٹہ صرف یہ ٹائم دے دے اسی موضوع کے اوپر. اس کے بعد 1 گھنٹہ آپ کو میں تحریر واٹس ایپ کر دیتا ہوں، یہاں پر آپ مجھے واٹس ایپ کر دیں، میں 10 کر کے دیتا ہوں. 1 گھنٹہ میں بات کروں گا، اس کے بعد 1 گھنٹہ یہ بات کرے. باقی رہ گئی بات یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ الزامی جواب دیں گے. الزامی جواب ہوتا ہے تحقیقی جواب کے بعد. پہلے تحقیقی یہ جواب دے دیں. میری جو ہے نا وہ ان کے عقیدہ امام کو پہلے 5 سکے ہیں اور مزید اور تفصیلات ہیں. میں وہ ان سے پوچھوں گا کہ آپ کا جو امام ہے اس وقت کیا کر رہا ہے، اور جو ہے نا وہ اللہ کی طرف سے جو فرض ہے اور اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے، اللہ نے فرض کیا ہے، مقرر کیا، وہ امام اپنے فرائض انجام کیوں نہیں دے رہا؟ میرے سوالات ہیں بہت سارے، اور صرف میرے نہیں ہیں، خود شیعہ لوگ جو عوام ہے وہ پریشان ہے کہ ہمارے بڑوں نے جو عقیدہ امامت بنایا ہے یہ کیسے فرض بنایا ہے. یہ تو کسی مطلب جس طرح وہ واقع کربلا کے اندر ہے نا، درختوں سے آواز آئی تو پہاڑوں سے آواز آئی. اجازت ہے طارق احوان صاحب آتی ہیں. اسی طرح عقیدہ امامت سارا اس طرح کی آوازوں سے ثابت ہے جو بنیادی عقیدہ ہے. آپ نے ڈیبیٹیں کروائی ہیں، آپ نے مولانا عبدالرسول فیصل آبادی سے ڈیبیٹ کروائی ہے، اور لیکن عقیدہ امامت کے اندر اس آدمی نے ایک دلیل بھی نہیں دی ہے. میں کہتا ہوں کہ آپ کی مہربانی ہوگی طارق صاحب، آپ ان کو تیار کر لیں 1 گھنٹے کے لیے. انشاءاللہ پوری دنیا دیکھے گی اور تماشا ایسا دیکھے گی انشاءاللہ کیسے تماشا چلے گا. میں سمجھنا چاہتا ہوں 1 گھنٹہ عقیدہ امامت ثابت کر دیں قرآن، یہ دودھ اور یہ پانی سب کے سامنے حقیقت واضح ہو جائے گی. اس کے بعد ہمارے عقیدہ خلافت کے اوپر یا کسی عقیدے پر یہ اعتراض کریں گے، ہم دفاع کریں گے، ہم جواب دیں گے. 1 گھنٹہ کروا لو، 40 منٹ کروا لو، 30 منٹ کروا لو، لیکن ایک ٹاپک پر میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ جی کریں بات. حضرت میں نے آپ کو پورا ٹائم دیا ہے. میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ 1 گھنٹے میں آپ کیا کہ مناظرہ ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں؟ اس میں تو ٹائم تقسیم ہوگا نا، یا 1 گھنٹے صرف بولتے رہیں؟ بعض لوگ یہاں جو آتے ہیں وہ آ کر کچھ وہ سوال کرتے ہیں، وہ مناظر نہیں ہوتے. آپ اس وقت ڈیبیٹ میں آپ ان کے مطلب ہم پلہ باندھ کر آئے ہیں، تو آپ جتنا ٹائم آپ لیں گے اتنا ٹائم ان کو بھی بالکل ایسے ہی ٹائم طے ہوگا. ہاں جی، تو وہ بالکل ملے گا. تو وہ یہ ہے ٹائم طے کریں اور گفتگو شروع کریں. میں سوالات کرتا ہوں، عقیدہ امامت پڑھ کے سناتا ہوں. جو مقدمہ اس کے بعد یہ قرآن سے ثابت کریں گے. نہیں دیکھیں، اس کے بعد یہ قرآن سے ثابت کریں گے. میری گزارش سن لینا کہ بھئی ہمارا عقیدہ قرآن کی ان آیات سے ثابت ہے. دیکھو قرآن میں امام کے لفظ موجود ہیں، ائمہ کے لفظ موجود ہیں، ان کے پاس بہت سارے دلائل موجود ہیں. میں ان کو بتا رہا ہوں نا، یہ پریشان نہ ہوں.
پریشان نہیں ہوتے ہیں قرآن میں امام میری کے بات بہت سارے مجھے موجود کچھ ہیں، طے تو احمد کرنے کے دیں قبلہ مجھے اصول کچھ کافی کے اندر بہت سارے دلائل موجود ہیں، یہ پریشان کیوں اجازت ہوتے ہیں؟ دیں طارق بھائی مجھے بھی بات کرنے کی اجازت دیں، طارق بھائی مجھے بھی بات کرنے کی کوئی چائے اجازت سے دیکھیں کوئی اکرام، کوئی کھانا چاہنے کو کھلاتے ہیں، ان کو کوئی دیکھیں مطلب طارق بتاتے بھائی ہو۔ اس آدمی دیکھیں میرے طارق بھائی میں تو یہاں پہ گفتگو کرتا میں رہا ہوں، آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے ان کو میں کہہ رہا ہوں، میں جی علامہ صاحب ایک سیکنڈ دیکھیں، اگر جو بھی اگر بات ہونی ہے تو مقدمہ یہ ان کا اس بات ہے، یہ عقیدہ امامت کے مطلب مثبت مطلب ثابت کرنا ہے نا، تو ہمیشہ میں ان کو ٹائم پہلے ملے گا، یہ مقدمہ اپنے اس کے اس بات میں رکھیں گے اور آپ ان کے وہ رپلائی کریں گے۔ دیکھیں ایسے ہی ہے اس نا کہ بات قبلہ اگر منطقی لحاظ سے دیکھا جائے نا، منطقی لحاظ سے دیکھا جائے، بیان کروں گا، اجازت دیں آپ نے بات کی ہے نا، اجازت دیں مجھے بھی، انصر صاحب مجھے بھی بات کرنے دیں، اگر یہ جو نا شیعوں کے انصر صاحب آپ کی باتیں سنیے ہم تو ہم ان کے شکر گزار بھی ہوں گے۔ دیکھیں چلے جی آپ 3 منٹ بات کریں ان کو۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دیکھیں کوئی شخص آ کے دوسرے جانب سے منازع کا چیلنج کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں آپ کو عقیدہ امامت نہیں مانتا، آپ کا عقیدہ امامت کفریہ ہے، تو چیلنج کرنے والے کا حق بنتا ہے کہ اس سے پوچھے کہ بھئی آپ اپنا عقیدہ امامت کیا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ مقدمے کے طور پر پہلے کس طرح گفتگو کی ترتیب گفتگو کیا ہوگی وہ الگ بات ہے کہ پہلے کون بات کرے گا، کہ یہ شخص یہ اپنا عقیدہ امامت بتا دے بھائی، 2 منٹ 3 منٹ لے لے، خاموش خاموش خاموش، ایک منٹ میں نے آپ کی بات سنی ہے، بھائی میں نے آپ کی بات بیچ میں نہیں بولا، آپ اپنا عقیدہ امامت کیوں نہیں بتاتے؟ آپ اپنا عقیدہ امامت بتائیں کہ ہمیں دنیا کو پتہ چلے کہ جماعت عمریہ کے ہاں قرآن کی روح سے سنت کی روح سے کوئی خلیفہ کیسے بنتا ہے۔ آپ جماعت اس خلیفہ پلیز خاموش، بات تو کرنے دے، ابھی اجازت دیں 45 بھائی صاحب یہ بیچ میں بولتا ہے، یہ اپنا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ان کا عقیدہ امام کیا فاسق فاجر کافر، یہ کہتے ہیں کہ تم شیعہ اپنے امام کو معصوم مانتے ہو، چلو یہ ہمارا جرم ہوا، تم شیعہ اپنے امام کو منصوص من اللہ مانتے ہو، یہ ہمیں بتائیں ان کے ہاں عقیدہ امامت کیا ہے، ایک شخص کیسے امام بنتا ہے، اس کے کیا کوالٹیز ہونے چاہیے، کیا فاسق فاجر کافر بھی امام بن سکتا ہے، اگر وہ امام بن جائے تو کیا اس کی طاعت واجب ہوتی ہے، اور پھر جہاں تک اس بات کی بات کر رہے ہیں نا کہ کون مثبت ہے کون منکر ہے، تو ہم بھی یہاں پہ اس بات کا ادعا کر رہے ہیں، ہمارا ادعا یہ ہے کہ ان کے مذہب میں نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ اپنا عقیدہ امامت لوگوں کو بتا نہیں سکتا، یہ شخص ان کا عقیدہ امامت اتنا گھٹیا ہے، اتنا کفریہ ہے کہ یہ بتا نہیں سکتا، میں ان کے صحیح ترین کتب سے دکھاؤں گا کہ ان کے ہاں شیطان ابلیس کی امامت صحیح ہے، شرعی ہے، ابلیس کی امامت۔ اب یہ شخص اگر سمجھتا ہے کہ میں غلط کروں تو اس چیلنج کو کیوں نہیں مان رہا، اور میں بھی ان کے سارے ادعا مان جاؤں گا بھائی، یہ مذہبی شیعہ پر ان کے جتنے ادعا ہیں میں مان جاؤں گا، قبول کروں گا بھائی کہ ان کے سارے ادعا صحیح ہیں، اگر یہ صرف اس سوال کا جواب دے دے کہ کیا ان کے مذہب میں ابلیس شیطان کی امامت میں دلیل ہوں، اس کا جواب دے دے، تو اب جہاں تک ترتیب کی بات ہے یہ ان کی چالاکی ہے کہ صرف 1 گھنٹہ بات کریں گے، یہ 1 گھنٹہ کافی نہیں ہوتا، سب دنیا کو پتا ہے اس موضوع کے لیے کہ ان کے پاس جتنے سوالات ہیں کہ 12ویں امام کہاں گئے ہیں، وہ کیسے غیبت کی وجہ کیا ہے، یا امام کیسے معصوم ہو سکتے ہیں، یہ 1 گھنٹہ اس کے لیے بہت کم ہے، بہت محدود ہے، تو شاید وہ سب سوالوں کا جواب نہ دیا جا سکے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ٹائم محدود ہے، تو اس لیے ہمارا عرض یہ ہے کہ پہلے ہی مان لیں بھائی، پہلے ہی ہماری پہلی بات ہے یہ کہ ہماری سوال کا جواب دے دیں، کیوں جواب نہیں دے رہے؟ جواب اس لیے نہیں دے رہے کہ ان کا عقیدہ امامت یہ بتانے کے لائق ہی نہیں ہے، جیسا ان کا عقیدہ اللہ کے متعلق بتانے کے لائق نہیں ہے، جیسا ان کا عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے متعلق بتانے کے نہیں ہے، جیسا ان کا عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کیسے ان پہ وحی اتر آئی ہے، جبرائیل نے کبھی دفعہ ان کو گلہ دبانے کی کوشش کی، وہ بتانے کے لائق نہیں ہے، اسی طرح یہ عقیدہ امامت نہیں بتا سکتے کیونکہ ان کے عقیدہ امامت میں شیطان امام ہے، ابلیس ان کا امام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 منٹ ہو گئے، یہ فرقہ نرجسیہ کے جو یہ شیخ ہیں، دیکھیں پھر شروع ہو گیا نا یہ ملعون کمینہ آدمی، پھر شروع ہو گیا یہ فرقہ سحاقیہ ہے، سحاق ایک بد کردار عورت تھی، وہ کس کی ماں تھی میں بتاؤں گا، اس کو آپ جتنا مرضی سمجھائیں پھر یہ بدتمیزی کرے گا۔ 1 منٹ تو فرقہ نرجسیہ کا جو یہ شیخ ہے بھئی یہ آدمی یہ گفتگو کے لائق نہیں ہے، آپ نے اس کو منع کیا تھا نا، پھر شروع ہو گیا یہ آدمی ہے گفتگو کے لائق نہیں، پھر لائیو تو ایسی گفتگو نہیں کرنی چاہیے نا، یہ گفتگو کے لائق ہی نہیں ہے نا، پھر شروع ہو گیا، اس نے مناظر کرنا ہی نہیں ہے، اس نے آ کے شور کرنا ہے کہ میں بھئی اللہ یاری باغ ہے، اس نے یہی کرنا ہے نا، جب آپ سامنے سے ائمہ طاہرین علیہ السلام کی ماؤں کے نام لیتے ہو، بھئی ائمہ طاہرین علیہ السلام کا نام لے لو، کہتے ہیں فرقہ جعفریہ، فرقہ موسویہ، فرقہ رضویہ، فرقہ مہدویہ، فرقہ علویہ، فرقہ فاطمیہ، یہ ہمارے پاس حجج ہے، ہم ائمہ طاہرین علیہ السلام کے ماؤں کے اتباع نہیں کرتے، وہ ہمارے پاس قابل احترام ہے،
ہم ان کی ماں اہل بیت علیہ السلام کی ماؤں کا احترام نہیں کیا پیروی نہیں کرتے، وہ ہمارے پاس حجت نہیں. جیسے ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہیں جناب آمنہ خاتون سلام اللہ علیہا، ہمارے نزدیک جنتی ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں، ان کا احترام کرنا ہم پہ واجب ہے، لیکن ہم ان کو حجت نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آپ ہمیں ہمارے ائمہ علیہ السلام کے نام سے پکارو، اہل بیت کا شیعہ ہیں اور ہم آپ کو اہل سنت نہیں مانتے. آپ اہل سنت ہو ہی نہیں. ٹھیک ہے نا؟ نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اہل سنت بولا، اہل سنت تو ہم